26 नवंबर पर जब इन लोगों ने इस्लामाबाद पे यलगार की, उसके बाद एक बार फिर से इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो पे दर पे नाकामियों के बाद वो एक सियासतदान नहीं है, वो एक फास्ट बॉलर है। मेरी बुक का टाइटल होना है प्ले बॉय से रियासत मदीना तक का सफर। गंडापुर साहब ने एक बार फिर से फौज को पैगाम दिया है, मोहब्बत भरा। अभी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उसके साथ ये अपना रिश्ता भी पेश करें ना तो रिश्तेदारी नहीं होती। लेकिन नहीं, अगर ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम एक सियासी जमात हैं और अगर हमें मजाक नहीं, मिसिंग पर्सन की उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया। वो मिसिंग पर्सन कल नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में बात कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ मुज़ाकरात कभी होंगे ही नहीं, होने चाहिए भी नहीं, क्योंकि दहशतगर्द गोली की जुबान समझ। दरख्त है, हवा के साथ अगर वो झुक जाएगा तो बच जाएगा। इमरान खान हवा के साथ झुका नहीं, इसलिए बचा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है वकास वलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आपकी खांसी वासी नहीं जा रही है वैसे? क्या बात है, बोल के को बहुत ज्यादा प्यार आपको रेस्ट नहीं मिलता? रेस्ट नहीं मिल रहा, ये तो बड़ी है ना? हाँ ये तो है। इसकी वजह से थोड़ा सा इंसान को आराम चाहिए होता है, उसके बाद फिर इंसान ठीक हर चीज थकती है ना, गला भी तो थकता है बेचारा। हाँ, लेकिन वो यूथियों के कारनामे इतने हैं ये तो कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? मैं ये बोलूं कि जो हमसे प्यार नहीं, करती आप है। वो वाला करें, वो जो पहले जमाने में आता था ना, फिर मैं बोलूं कि ना बोलूं। आप वो वाला काम कर रहे हैं। ये देखे ना, ये कल भी हमने एक शो किया है जी जी, और इस पे अवाम ने बड़े मैसेज किए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वकास इज लाइन शेर, यू आर ब्रेव, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। थैंक यू भाई। ये हैं सुहेल बेग। भाईजान मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका कमेंट लाइक कर रहा हूँ और इस पे मैं थैंक यू भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही courteous हो गए। अब मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा यार ये कमेंट्स जो हैं हम पढ़ेंगे और जो हमारी हमसे प्यार करने वाले हैं, मैं फैंस नहीं कहता, मैं भाई कहता हूँ, ये हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, ये इतनी अच्छी बातें लिखते हैं कि हमें भी नहीं पता होती है। हाँ। ये जो नीचे कमेंट्स लिखते हैं, और माजरत के साथ अगर कोई कमेंट्स हम नहीं पढ़ पाते या फिर होता है कि ऑन द स्पॉट नहीं रिप्लाई आता, नहीं कर तो सकते, ये काफ़ी कमेंट्स हैं, लाइक 122 कमेंट्स हैं। तो ये मैं अभी आपके सामने देख भी रहा हूँ, पहले भी देखे हैं। अच्छा। और एक भाई ने, मकसूद ने लिखा है, वकास वलाना जिंदाबाद। भाई मकसूद भाई आप जिंदाबाद। ये मैं अगर मेरी बात सुने, अगर इसी एक मिनट पॉडकास्ट आपने करना था, लेकिन नहीं, अगर आप अपने फैंस के, अपने भाई बहनों के इसी तरह से कमेंट्स पढ़ते रहो, अगर इसी तरह से ऑन एयर ही उनको रिप्लाई करते रहना, तो वकास फिर मेरा ख्याल है कि पॉडकास्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, एक कलेक्टिवली हम सबको थैंक यू बोल देते हैं, वो चाहे आपके प्रोग्राम पे करते हैं, मेरे प्रोग्राम पे कोई कमेंट्स करते हैं। अच्छा वकास, क्योंकि आपने कहा ना कि आपके गले को रेस्ट नहीं मिलता यूथियों के काम, तो 26 नवंबर पर जब इन लोगों ने इस्लामाबाद पे यलगार की, हमला किया, उसके बाद हर समझदार इंसान ये सोच रहा था कि अब एटलीस्ट पीटीआई या इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिसकी वजह से इमरान खान या पीटीआई पे कोई जग हसाई का बायस बने या तनकीद की जाए। लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर से इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो पे दर पे नाकामियों के बाद वो एक सियासतदान नहीं है, वो एक फास्ट बॉलर हैं, जिनको अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं होती, या तो वो नो बॉल दे देते हैं ना वो कुछ कर देते हैं। क्योंकि इस बार उन्होंने फिर से सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी है। और गंडापुर साहब ने, हमने सुना है कि जी उन्होंने एक बार फिर से फौज को पैगाम दिया है, मोहब्बत भरा नहीं नफरत भरा। नहीं, इस दफा मोहब्बत दिखाई है। क्या उसने कहा है कि आप लोग मुल्क तोड़ते हैं? नहीं, वो उन्होंने कहा मुल्क तोड़ते हैं आप लोग, आपका गुरूर हम खत्म करेंगे। अच्छा जी, चलें। ये क्या चाह रहा है गंडापुर? जरा एक इसको क्या वो चुपेड़े भूल गए हैं? इसी से रिलेटेड हमारे भाई हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन, उन्होंने कहा है वकास मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीटीआई के ये ड्रामेबाजियां पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि एक अलहदा बुक लिखनी चाहिए, इस पर एक बुक होनी चाहिए जिसमें इनके सारे अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात दर्ज होने चाहिए। चौधरी साहब खुदा दी कसम कोशिश करने, मैं ते तुसी मिल के इधर ही आप सजेशंस देते रहें, आप लोग हमें याद करवाते रहें। हम इनके किस्से जो हैं वो लिखते हैं, लिख के वो बुक जो है यहीं बैठकर 360 के प्लेटफॉर्म से इधर रख के हम पब्लिश करेंगे। उस किताब पे लिखा होगा 360, उसके सामाईन और उसके जो गेस्ट होंगे वो आप लोग होंगे, और उस पे हम लिखेंगे कि इमरान खान, क्या जबरदस्त आइडिया है, क्या हाँ ना, उस पे लिखेंगे इमरान खान की बोंगियां नहीं, बोंगियां तो छोटा लफ्ज है, प्ले बॉय से रियासत मदीना तक का सफर।
Good title. یہ میری بک کا ٹائٹل ہونا ہے. یہ میں بتاتے نہیں ہیں لوگ, لیکن میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. ہاں کتنے آپ بے وقوف یا معصوم ہیں. پلے بوائے سے ریاست مدینہ کے جھوٹے نعرے تک کا سفر, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. میں اب لکھنا شروع کرتا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں میں نے کل لکھی ہیں, وہ بھی میں الگ میں آپ کو جو ہے عوام کے سامنے رکھوں گا. اس کا مطلب ہے آپ نے کام شروع کر دیا. میں نے کر دیا. زبردست. ہاں جی, کیا زبردست. تو اب آپ کویشچن پوچھ رہی تھی کہ یہ لوگ, میں یہ کہہ رہی ہوں یہ گنڈا پور کیا چاہتا ہے اور یہ پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں نا, کیوس پھیلا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہتے ہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, ابھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس کے ساتھ یہ اپنا رشتہ بھی پیش کریں نا, تو رشتہ داری نہیں ہونی. خان صاحب اپنا رشتہ پیش کریں. خان صاحب کا رشتہ کوئی پاگل ہی لے گا. اور نہیں, ایک یار جس سینس میں کہا ہے نا کہ رشتہ داری لگانے کے لیے کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ ساڑی کڑی نہ بیاہ کر لو, رشتہ داری ہو نا, جو ہوتا ہے نا ان کی پارٹی میں پرمپرا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا. پرمپرا کیا ہو گیا, شاندار گزار ہے ان کی. ایک ہندو انڈین پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, وہ آج کل جھوٹ بڑے بول رہی ہے. آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے؟ وہ دیکھی میں نے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میری بات تو ذرا سن لینا, آپ ٹیمپو توڑ دیتی ہیں, پیار سے سنیں ذرا. ابھی یہ اگر رشتہ داری بھی بنانا چاہیں, یہ رشتے بھیجیں, یہ پھول بھیجیں, ان کے پھول بھی اب ہمیں پتھر لگیں گے, کیونکہ سانپ کا ڈسا جو ہے, ایک دفعہ ڈسا انسان جو ہے, اگر دوبارہ اسی بل میں انگلی دے گا تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. تو یہ میرا پیغام ہے سب کو کہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اب آپ نے اس بل میں انگلی دے کر بے وقوف بننا ہے یا سمجھدار بننا ہے. اگر یہی سانپ کی سپیرے والی اور جو ناگن والی بلیں ہیں, جہاں پر ان کی ناگنیں جھوٹی, مکار, بدکار, ناچنے والیاں, جھوٹے الزام لگانے والیاں, کہہ کر کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, مگر پھر بھی لاشوں کے اوپر سیاست کرنے والے, شہیدوں کی جو مجسمے ہیں, اپنے شہید جو ہوئے نہیں ہیں ان کا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے, اور جو وطن کے 1947 سے لے کر 2024 تک شہید تھے, 2023 تک شہید تھے, ان کے مجسمے جلائے انہوں نے. ان بغیرتوں کی بلوں میں اگر کسی حکومتی رہنما کو ترس آیا اور اس نے انگلی دی کہ ان سے مذاکرات کریں, تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کبھی ہوں گے ہی نہیں, ہونے چاہیے بھی نہیں, کیونکہ دہشت گرد گولی کی زبان سمجھتا ہے, لیکن وکاس حسین رانا دہشت گرد ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے. دہشت گرد کو کتنا کو سمجھائیں گے آپ, کتنا کو دیکھیں. لیکن نہیں, اگر یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے اور اگر ہمیں نہیں, یہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں مذاکرات, تو ٹھیک ہے, حکومت بھی چاہتی ہے, کوئی بھی چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار نہ ہو, فتنہ فساد نہ ہو. 1990 سے یہ اگر بات کرنا سیریس ہو کے اگر یہ بات کرنا چاہیں تو حکومت اس کو ویلکم کرے گی. 1990 دیتا ہوں, 1990 سے 1999 تک 1999 دو بڑے رائیولریز جماعتیں تھیں. پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف اینڈ نواز شریف, یہ دونوں آپس میں کنٹمپرری, یہ اتنے زیادہ رائیولز تھے کہ ان کے قصے آج تک یہ ایگزامپلز دیتے ہیں. اس کے بعد جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے اوپر ایک ڈکٹیٹر صاحب آ گئے ہیں, مارشل لاء لگ گیا تھا, ایمرجنسی لگ گئی تھی, پھر انہوں نے اقتدار کیسے کیا جو کیا, ریسٹ از اے ہسٹری. 2008 کے پہلے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی, ٹیبل کے اوپر انہوں نے معاہدے کیے, باتیں کی. کیوں؟ وجہ صرف ایک تھی, وجہ یہ تھی کہ ایک بھی سیاسی جماعت تھی شہیدوں والی, اور دوسری بھی تھی وہ سیاسی جماعت تھی جو کہ الیکٹورل جماعت تھی. بالکل, وہ دونوں سیاسی جماعتیں تھیں. جب تھے نہیں تھے ان کی آپس میں بات ہوئی, اور بیچ میں جو تیسرا فریق تھا جو غیر جمہوری تھا اس کو گھر جانا پڑا, اور اس کے بعد ریسٹ از اے ہسٹری. اس کے ساتھ کیا ہوا وہ پاکستان میں نہیں آ سکے, اور شب خون جمہوریت پہ جو بھی مارے گا اس کے لیے ایک نشانہ ہے. اور اس کے بعد فوج کے اندر باقی جو ادارے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا, اور اس کے بعد آج تک الحمدللہ شکر ہے کہ کسی نے کوشش نہیں کی, اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں, اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگا. وہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز. اب بات آ جاتی ہے پھر, اب وہ والی حرکتیں ہماری ایک اور سیاسی جماعت ہیں جو کہ منہ بولی سیاسی جماعت تھی, جن کے نیپیاں پیمپرس چینج ہوتے تھے, جن کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, وہ سیاسی جماعت بن کے پریٹینڈ کر کے خود کو آ گئی, جس میں سارے کے سارے لوٹے اور سارے کے سارے
ATM مشینیں جس میں ڈالی گئیں، اور اس کے بعد وہ آج سیاسی جماعت PTV پر حملہ، دہشت گردی، سپریم کورٹ پہ حملہ، دہشت گردی، پارلیمنٹ پہ حملہ، دہشت گردی، ہمارے معتبر اداروں کے انسٹالیشنز کے اوپر حملہ، دہشت گردی، شہداء کے مجسمے جلانا، دہشت گردی. اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہونا بلکہ کہنا دوبارہ کریں گے وہ اس سے بڑا کیا کہتے ہیں بڑا بول تھا، اور وہ زیادہ اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی انہوں نے بنائی معذرت کے ساتھ. اب دیکھیں اب یہ سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد آج جب یہ کھڑکیاں دروازے کبھی کھولتے کبھی بند کرتے مذاکرات کے، فوج کہتی ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنے، حکومت سے کرو. یہ حکومت کو کچھ سمجھتے نہیں تھی، آج حکومت کی جولی میں آ گئے ہیں، پاؤں میں پڑ گئے ہیں. تو حکومت کو اب چاہیے کہ بھائی ان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ نے مذاکرات کر لیے تو بھائی آپ نے سانپ کے بل میں دوبارہ انگلی دینی ہے اور اس نے آپ کو ڈسنا ہے. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. لیکن ایک یہ بات چل رہی ہے آج کل کہ عمران خان صاحب جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات ان کی پارٹی بات کرتی ہے، پھر دوسری طرف ان کے اندر سے جیل کے اندر سے کوئی اور بیانات سامنے آتے ہیں. پھر اب وہی جو ایک مسنگ پرسن کی انہوں نے لسٹ جاری کر دیا، وہ مسنگ پرسن کل نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں بات کر رہا تھا، اور میرا یار ہے خالد مزاری. ہاں مطلب دیکھیں نا کس کو وہ بنا رہا ہے. ویسے شاندانہ گلزار نے اس ویڈیو میں ایکسیپٹ کیا کہ ہم الزام لگائیں گے، الزام لگانا ہمارا کام ہے. بس آج پہلی دفعہ وہ سچی لگی ہے. اچھا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ سچی ہے کہ الزام ہی لانا ہے، ہاں کہ اس کا کام الزام لگانا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں سب لوگ کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کو ملٹری ٹرائل کی طرف نہ لے کے جایا جائے، کیونکہ اگر ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا خوبصورت بات بتاؤں، تو ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا. پردے کھولیں. 2018 نواز شریف لندن سے پاکستان واپس اپنی بیٹی کے ساتھ آ گئے. نواز شریف گرفتار، مریم نواز گرفتار، شہباز شریف گرفتار، حمزہ شہباز گرفتار، نواز شریف دوبارہ گرفتار. نواز شریف کو سزا سنا دی گئی، مریم نواز کو سزا سنا دی گئی، حمزہ شہباز کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، نواز شریف کو لندن بھیج دیا گیا، پاکستان سے صفایا کر دیا. PMLN ختم شد، PTI کا کوئی فیوچر نہیں. سنیں ذرا، اس کے بعد وقت بدلا، نواز شریف پاکستان آ گئے، مینار پاکستان پر جلسہ کر دیا. 8 فروری آ گیا. محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم، عمران خان جیل میں. عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. عمران خان کے اوپر جیل میں ایک اور مقدمہ درج. 9 مئی کے مجرمان کو سزا دی جائے گی، ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. بشرا بی بی گرفتار، شاہ محمود قریشی گرفتار، چودھری پرویز لاہی گرفتار. بشرا بی بی عدالت میں رو پڑی. عمران خان صحافیوں کے سامنے رو پڑے، باہر گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، ہم سے مذاکرات کرو، ہم تڑپ رہے ہیں. یہ ہے وقت، یہ ہے وقت کا چکر. یہ میں نے آپ کو 4-5 سال کی کہانی 4-5 لفظوں میں لائنوں میں بتا دی. یہ ہے وہ وقت کے ستم ظریفی، اسے کہتے ہیں وقت. سبق سیکھنا چاہیے اس سے. غرور اللہ کو پسند نہیں. ایک درخت، یہ وہ انسان ہے جو اپنے سے آگے کسی کو نہیں دیکھتا تھا. درخت ہے، درخت تن کے کھڑا ہے، ہوا سخت آئے گی ٹوٹ جائے گا. ہوا کے ساتھ اگر وہ جھک جائے گا تو بچ جائے گا. عمران خان ہوا کے ساتھ جھکا نہیں، اس لیے بچا نہیں. عمران خان نے غرور کیا، میں تمہارے AC اتروا دوں گا. آج کال کوٹری میں ہے. عمران خان نے کہا مجھے جانوروں سے بھی ابتر رکھا ہوا ہے. اس طرح تو جانوروں کو بھی نہیں رکھا جاتا جس طرح مجھے رکھا ہوا ہے. یہ ہے 2018 سے 2024. لیکن ویسے آپس کی بات ہے، پھر بھی ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ اس کو ویسے نہیں رکھا گیا. ان کو تو VIP جیل ملی ہوئی ہے. یہ بات ہم کہہ کے اپنے لوگوں کو گمراہ کریں. ہاں یہ آپ نے بڑے اچھے سے بتایا. چلے وقاص بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جس اچھے طریقے سے. آج آپ نے مجھے چھٹی دے دی، تھینک یو سو مچ. چھٹی کی آپ کو پتہ نا ایک وجہ ہے. اچھا، سب لوگوں نے کہیں نہ کہیں جانا اور شادیوں کا سیزن ہے. اچھا نہیں، ہمیں تو شادی پہ بھی نہیں کوئی بلاتا. عمران خان نے کہہ دیا تھا نا تم لوگوں کی کوئی رشتے نہیں دے گا اپنے بچوں کے. بلاؤ نا یار پلیز. اچھا اور نہیں تو یہ جو ہمارے دیکھنے والے پروگرام وہی، اگر آپ لوگ وقاص فلانا کوئی مجھے ادھر دعوت دیں میں آ جاؤں گا. وقاص فلانا بھاگ کے آئیں گے دوڑ کے. بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں.